چلے. علی مرزا صاحب جن کے اوپر آپ اکثر ویڈیوز کے اندر رسپانس بھی کرتے ہیں, کہیں ان کی سپورٹ, کہیں ان کے اگینسٹ بھی چیزیں چلی جاتی ہیں ان کے فالوورز کے مطابق. ابھی وہ جیسی جیل سے باہر آئے, انہوں نے ایک ایجنڈے کے اوپر, کچھ لوگوں کے مطابق وہ ایجنڈا ہے, کچھ کے مطابق کوئی اور معاملہ ہے, تو انہوں نے آتے ساتھ ہی جو لوگ اندر توہین یا اہانت کے کیسز کے اندر ہیں اس وقت جیل کے اندر, انہوں نے ان کا وکیل بن کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک سمجھیں معاملہ اوپن کر دیا کہ اتنے 100 لوگ اندر ہیں اور وہ ان کے اوپر غلط مقدمات ہے یا جج ڈرے ہوئے ہیں یا کوئی ایسی معاملہ, ان کی بیلز ہونی چاہیے. تو اس موضوع کو یا اس موقف کو, ان کا جو موقف ہے اگر آپ نے سنا ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ماشاءاللہ میں آپ کو ایک چیز پہ کمنٹ کروں گا. I would like to applaud you کہ ماشاءاللہ آپ نے مجھ تک پوڈ کاسٹ سے پہلے کافی محنت کی ہے, کہ آپ نے دیکھا کہ میری ویڈیوز محمد علی مرزا بھائی کے کچھ حق میں بھی ہے اور ان کے کچھ اختلافی بھی ہیں. میں ایک کبھی بھی کسی بندے کے خلاف یا اس کی فیور میں نہ تو اندھا مقلد بن جاتا ہوں اور نہ ہی اس کا اندھا مخالف, دونوں انتہاؤں سے بچ کے چلتا ہوں. حق کی بات کرنی چاہیے. محمد علی مرزا صاحب جب جیل میں گئے نا, اسی سے مدعے سے متعلق میری ویڈیوز میرے چینل پہ اس چیز کی ٹیسٹیمونی ہے کہ میں نے علی اعلان بولا کہ میں محمد علی مرزا بھائی کو گستاخ رسول نہیں مانتا. ہاں, ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی, سلپ آف ٹنگز ہوئے ہوں گے, مگر ایک بندہ گستاخ ہوتا ہے جو ولفلی انٹینشنلی میرے نبی, میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی و ابی و روحی, کائنات کی ہر چیز, متاع دنیا, ہر چیز قربان ہو جائے مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آن پہ حرف نہیں آنا چاہیے. میں نے برملا ان کو ڈیفینڈ کیا. دوسری بات یہ, محمد علی بھائی کو پتہ نہیں کیا ہوا جب وہ جیل سے آئے نا, آتے ہی وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب اور بہت سارے اور فورمز پہ انہوں نے کھلم کھلا نام لے کے 400 کا عدد بتایا. اچھا 400 جی, کہ 400 کے لگ بھگ کیس ہے, ان سب کو معصوم قرار دے دیا. مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ میرے بھائی, میں کہتا ہوں آپ ایک مبلغ ہیں, آپ ماشاءاللہ عالم ہیں, آپ کو اللہ نے دنیاوی ڈگری بھی دی انجینئرنگ کی. بائی دا وے میں بھی الیکٹریکل انجینئر ہوں, مگر میں نے کبھی الحمدللہ اپنے نام کے ساتھ انجینئر نہیں لکھا, نہ شروع میں نہ آخر میں. آپ اپنی تعلیم کا ہی کچھ پاس رکھ لیں, دنیاوی تعلیم کا. 400 کیس پہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ دینا, اور وہ بھی کسی عام شخصیت کے بارے میں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اپنی اذانوں میں, نمازوں میں نہیں کہتے, نہ ہماری اذان صحیح نہ نماز صحیح, آپ نے 400 کو بری کر دیا. انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ مجھے ایک بشپ تھے, فلاں تھے, وہ سابقہ وزیر کے بھائی ہیں, وہ فلاں تھے, انہوں نے کہا مجھے میری بھی بات کرنا. اب ان کو ایسا لگتا ہے, چونکہ وہ ماشاءاللہ قرآن کا بڑا درس دیتے ہیں, اللہ ان کو حق بات کہنے, سننے, سمجھنے, اس پہ عمل کی بھی توفیق دے. ان کو لگتا ہے کہ وہ جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا نا, میں ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہا ہوں. کہتے ہیں نا اپنے بھائی کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دو, التمس لی اخیک عذرا, تو میں عذر دے رہا ہوں. ان کو لگتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی رہائی ہوئی, ان کی رہائی سے پہلے انہوں نے وہ جو 2 لوگ بچ گئے تھے اس کو کہا یار میرے بھی بات کرنا, تو ان کو ایسا لگتا ہے استغفر اللہ, کہاں وہ کہاں ہم. تو بس ایک سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے دماغ میں شاید یہ چیز آ گئی ہے کہ اب میں نے نا لوگوں کا مقدمہ پیش کرنا ہے. دوسری بات جو عوام کہہ رہی ہے کہ آپ کو یہ 400 کا نمبر کس نے دیا ہے, آپ کو کیسے پتا چلا کہ جیل میں 400 لوگ ہیں اور وہ سارے کے سارے بے گناہ, مطلب کس نے بتایا؟ سوچے آپ, اس وجہ سے عوام پاگل نہیں ہے اور لوگ گھاس نہیں کھاتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ سب planned ہے, یہ it's not random thing. Let me finish my train of thought کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ جس طرح باہر آئے اور آپ نے کہا اگر آپ کیسز سٹڈی کریں, آپ نے لوگوں کو یہ امپریشن دیا کہ آپ نے تو کیسز بھی سٹڈی کیے ہوئے. صحیح, اللہ کی پناہ میری زبان کانپتی ہے کہنے لگے ان میں کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں قرآن پاک کے ساتھ گستاخی کی گئی ہے, بدکاری کے لیول کی. ڈی این اے پروف, بھائی ڈی این اے پروف سے بڑا کیا پروف ہوگا, اور آپ نے اس کو معصوم قرار دے دیا. اللہ سے ڈریں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ایجنڈا اگر یہ نہیں تھا تو آپ ثبوت دیں کہ آپ نے ان 400 لوگوں کی فہرست کہاں سے لی, آپ کو 400 لوگوں کی فہرست کس نے دی. اگر آپ نے خود سے لی تو کیا آپ نے وہ تمام کیسز کو اسٹڈی کیا؟ آپ نے خانزادہ صاحب کے شو میں آنے تک بات کرنی, میں کچھ کہوں گا, آپ حلف اٹھائے, اللہ کی کتاب ہاتھ میں اٹھائے, کیونکہ آپ کے خلاف لوگ اللہ کی کتاب اٹھا کے آ رہے ہیں. آپ اللہ کی کتاب ہاتھ میں اٹھائے اور آپ گواہی دیں کہ آپ نے 400 لوگوں کے کیسز کو اسٹڈی کیا اور پھر آ کے آپ نے میڈیا پہ بولا. آپ کا تو دعویٰ تھا کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو اگر آپ علمی کتابی ہیں
اور آپ تو انجینئر ہیں, آپ چیزوں کی انجینئرنگ کرتے ہیں, تو میرے بھائی ان 400 کی انجینئرنگ کا اب آپ نے پروف دینا ہے. صحیح. برڈن آف دا پروف لائز آن دا کلیمنٹ. آپ دعوے دار ہیں, آپ نے ان کو معصوم ڈکلیئر کیا. اور آخری بات, اگر آپ نے ان 400 کا کیس پڑھا بھی, اور اگر آپ کو ان 400 کے کیسز پڑھ کے پتہ لگ گیا کہ وہ معصوم ہے, آپ کیا وکیل ہیں؟ کیا آپ کوالیفائڈ جج ہیں؟ آپ نہ تو جج ہیں نہ تو آپ وکیل ہیں. آپ کس حیثیت سے ان کیسز پہ بات کر رہے ہیں جن کے اوپر پینڈنگ ڈیسیجنز ہیں یا ڈیسیجنز ہو چکے ہیں؟ بالکل. نہ تو آپ ایف آئی اے ہیں, نہ تو آپ کے پاس وہ سارے ریسورسز ہیں. دین ہاؤ شوڈ وی کنسیڈر اٹ ناٹ این ایجنڈا؟ کیسے اس کو ہم ماننے کے ایجنڈا نہیں ہے؟ اب آپ اس کا میرے بھائی جواب دیں کہ اگر آپ کو ایجنڈا نہیں دیا, آئی ایم شیور ہو سکتا ہے نہ دیا ہو, آپ خود ہی سے ماشاءاللہ ان سب کے داعی اور وکیل بن بیٹھے ہیں, تو کوئی بات نہیں. صحیح. کوئی بات نہیں, آپ بنے, شوق سے بنے, لیکن آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کسی کے ایجنڈے پہ نہیں آئے, آپ خود سے یہ کام کرنے آئے. اور یاد رکھیں میری یہ بات, اگر آپ خود سے یہ کام کرنے آئے نا, تو یہ پھر آپ کی بہت بڑی حماقت ہے. اللہ خیر والا معاملہ فرمائے اور ہدایت دے سب کو.